بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم پھر براہ راست ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے اپنی محفل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہی ہے کہ اس وقت ہم سوشل میڈیا پر ذکر رسول کی محفل سجا رہے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام ناظرین اکرام جو اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان خاص ہے اور ان کی نظر عنایت ہے، اور ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت ہے، ان کی تعلیمات ہے اور ان کا فیض ہے کہ اسٹوڈیو فیض نثاریہ سے ہم براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کر رہے ہیں. یہ حضور مرشد کریم کا خاص نظر کرم ہے اور انہی کی تعلیمات کی وجہ سے ہم اس دین متین کی کاوش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین متین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے اور اس کا ایک ہفتہ باقی ہے، اور اہتمام رمضان اور استقبال رمضان کے عنوان سے جگہ جگہ محافلیں منعقد ہو رہی ہیں. ہمارے اس چینل پر الحمدللہ فیض نثاریہ پر استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا بھی استقبال رمضان کے حوالے سے خطاب نشر ہو چکا ہے. آپ اسے ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور مفتی صاحب کے بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کچھ تقریر نہیں بلکہ ایسا لگے گا کہ کوئی طالب علم سامنے بیٹھا ہے اور استاد آپ کو سبق پڑھا رہا ہے. آپ کے بیان کرنے کا طریقہ کار ایسا ہے کہ جیسے کوئی استاد اپنے طالب علموں کو اپنے شاگردوں کو سبق یاد کراتا ہے، اس طرح آپ تقریر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ دراز فرمائے، ان کو صحت کے ساتھ عمر بالخیر عطا فرمائے. آئیے اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں. قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں دے جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے دل
سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عرض غلام فقیر میں سب داخل جنت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ ہمارا آج کا پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ اب ہم قریب ہیں اس مبارک مہینے کے جو ماہ صیام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا بے پناہ نزول فرماتا ہے۔ رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اپنی عبادات کئی گناہ تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی فرض کا ثواب 70,000 گنا بڑھا دیتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اور روزہ جو اس کے اخلاص کے ساتھ جو اس کی رضا کے خاطر رکھتا ہے، اس کا ثواب تو اللہ تعالیٰ اب عطا فرمائے گا جنتیوں میں، تو وہ کیسا ہوگا تو یہ بیان سے باہر ہے۔ کیوں کہ جب اپنا روزے داروں کو وہ دیدار فرمائے گا تو جنتی یہ کہیں گے کہ ہزاروں سال دیدار کرنے کے بعد بھی یا اللہ ہم نے تیرا دیدار لمحہ یا 2 لمحے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے تمام روزے صحت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس ماہ مبارک کے قریب کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں داخل فرما دے، اور صحت کے ساتھ ہمیں تمام پورے مہینے کے تمام روزے رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جب روزہ شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اللہ تعالیٰ حلال چیزیں جو ہم پر حلال ہیں، جو ہم رزق تناول فرماتے ہیں، ان سے روک دیتا ہے۔ جب روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں سے دور کر دیتا ہے تو ہم حرام چیزوں سے بھی دور رہیں۔ میری مراد ہے جھوٹ بولنا، کسی کا مال کھانا، کسی سے وعدہ خلافی کرنا، رشوت لینا، گالیاں دینا، اور کسی کا دل دکھانا، یہ سب چیزیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بھی دور رہیں جو روزے سے پہلے بھی ہم پر حرام تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں سے روزے کے اندر روک رہا ہے، تو ہمیں حرام چیزوں سے بالخصوص کسی کی غیبت کرنے، چغلی کرنے، بہتان تراشی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے لبوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
درود پاک سے معطر کرتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. یہ جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے، مگر دنیا میں ہے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم. یا رسول اللہ بحوال خراب امام بھی
کہ افتادہ امم از شرم سیاہ بے زمین مذبح چوبنا باپ در حکمہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم رحم کن برحال مایا رحمت للعالمین تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم کا تم سے کہو اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹن کٹت اب ہے رتیاں کا تم سے کہو اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹن کٹت ہے اب رتیاں توری پیت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری کاہے بفگن دردید نظر کبھی سن بیت لو ہمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہمیں غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے دست خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم آپ کے در پہ فریاد لائے غم ہو نگاہ کرم وینا چوکھٹ پہ غم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہمیں غریبوں کے دن بے سور جائیں گے تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اس مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں
کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کو سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جان بھر جائیں گے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے یاد رکھو گے اٹھے گئی ایک مزے جتنے خالی ہیں سب جان بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں گے آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی اور اس کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہاں ہم اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں بالخصوص
اپنے پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں کہ اس رمضان المبارک میں انہوں نے افطاری کی ہے یا نہیں کی، ان کے گھر پر سحری کرنے کا انتظام ہے، اہتمام ہے یا نہیں، ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت جتنی نیکیاں رمضان المبارک میں ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی پر بے گناہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، تو رمضان المبارک میں بالخصوص خیال رکھنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا جو سفید پوشی میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باجماعت پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ تراویح بھی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ویسے تو غفلت کا شکار رہتے ہیں، سالہ سال قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، جو ہم نہیں کر پاتے، تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم باقاعدگی کے ساتھ روزانہ، اور وہ بھی نماز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو ہمیں استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جہاں 27 روزہ تراویح ہوتی ہے یا 29 روزہ تراویح میں ختم ہوتا ہے، وہاں پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے ہم 10 روزہ، 7 روزہ، 6 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہمارا قرآن پاک تکمیل ہو جائے، قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم جہاں بھی چاہیں وہاں پر تراویح پڑھ لیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو پورا سماعت کر لیا۔ لیکن تراویح کسی صورت میں ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پہلے تراویح ہے، اس کے بعد میں روزہ ہے، یعنی کہ چاند دکھے گا رمضان المبارک کا تو مساجدوں میں تراویح کی جماعت شروع ہو جائے گی، اور روزہ ابھی دن میں ہمیں رکھنا ہے صبح صادق کے بعد۔ تو اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز کے ساتھ یہ سنت مؤکدہ تراویح کی جماعت بھی ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر، مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر، مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے ہو میسر، مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے۔
اپنی رو داد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی رو داد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے ہوں، مدینے کی گلیاں میسر گئے، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جنبش مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جنبش مناسب نہیں، ان کی سرکار میں، ان کے دربار میں، میٹھے دربار میں التجا کے لیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، میں گدائے درش آہ کونین ہو، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہوں میسر زمین پر کے زیر زمین، ہوں میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں کے اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں
سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، اور مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظوں بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں مدینے کی گلیاں میسر گئے، ہوں مدینے کی گلیاں میسر گئے، آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے۔ آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ اور محض اس نیت کے ساتھ کہ حضور ہمارے اس درود پاک پڑھنے سے راضی ہو جائیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ابھی پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کلام پڑھ رہا تھا اور پڑھنے کی اور آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ سوز دل چاہیے، چشم تر چاہیے۔ آئیے محمد اویس رضا قادری صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، اللہ تعالی ہم سب کو جلد از جلد اس پاک مدینے کی زیارت سے مشرف و کرم فرمائے کہ جہاں دن و رات میں 70 ہزار فرشتے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ نظر عنایت سے ہے کہ وہ اپنے گناہ گار امتیوں کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ ہم مکہ معظمہ اور مدینہ پاک کے لیے ہر سال کوشش کر کے، اور کچھ عاشق تو ایسے ہیں کہ وہ ہر مہینے مدینہ پاک کے لیے اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقامات کی بادب حاضری سے مشرف فرمائے۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، خم طلب خاموش تھے، آنکھیں تھی اشک بار، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، پیسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ جانے والا عاشق جب مکہ معظمہ سے یا اپنے گھر سے مدینہ پاک جاتا ہے تو اسے دور سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، وہ عاشق کا دل مچل جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں، مگر جب مدینہ پاک سے واپس ہوتا ہے تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، سماعت فرمائیے کہ تیرے
طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار۔ جب تک آدمی مدینے میں رہتا ہے اس کی طبیعت ایسی شاد شاد رہتی ہے، اس کے چہرے پر ایک تبسم سا رہتا ہے۔ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں شاعر، دل بھی شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی۔ تو شاعر احساس کا ذکر کر رہا ہے نا کہ طبیعت ہے پر بہار اور دل بھی ہے شاد شاد، مگر جب یہ مدینے پہنچ جاتا ہے عاشق تو اس کی واقعی طبیعت ایسی شاد شاد رہتی ہے، پر وقار رہتی ہے، پر بہار رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے پاک میں ادب کے ساتھ حاضری اور ایمان کے ساتھ مدینے پاک میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے۔ لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، آواز و بید تیری بفیضان نعت ہے، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئے، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری سے بار بار مشرف و باکرم فرمائے۔ اسی خیال اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام رمضان المبارک میں ہوگا یا پہلا روزہ ہوگا رمضان المبارک میں اتوار کا، یا پھر چاند دکھ گیا ہوگا تو رمضان المبارک میں ہم تراویح کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لے کر، اور اس میں ہم انشاءاللہ آمد رمضان کے حوالے سے
آپ کو کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ صاحبزادہ صاحب بھی شریک محفل ہوں گے آج۔ وہ اپنی نجی مصروفیات، بلکہ میں آپ کے دعاؤں کا طالب ہوں، اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے کہ ان کے ہمزلف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آج پروگرام میں نہیں حاضر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہمزلف کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، انہیں جلد سے جلد اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے، انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، مکمل صحت یابی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا مع الابرار جنتک یا عزیز یا غفار۔ اللہم رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی میں رہتے ہوئے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص تمام صحابہ کرام کا، تمام انبیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ وہ کام لے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے کام ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے محفوظ رکھے جس میں اس کی ناراضگی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مرشد کریم کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ انہوں نے دین متین کی جس طرح خدمت کی اور عشاقان رسول کے دلوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ان کے دلوں کو منور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین متین کی زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو جانتا ہے کہ ہمارے کیا ضرورتیں ہیں۔ ہمارے ملنے جلنے والوں کے عزیز و اقارب میں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے ملنے جلنے والوں میں جو بھی بیمار ہیں اور ان کے ملنے جلنے والوں میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا یابی عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے جلد سے جلد۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص میری والدہ ماجدہ کو اور میری پیرانی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی عطا فرمائے، ان کی کمزوری کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، ہم سب مریدین محبین پر پیرانی صاحبہ کا سایہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیر مرشد کے اور جو اپنے پیر و مرشد سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔